یہ جو یا وہاب ہے نا، اس سے ذرا تھوڑا سا سن لیں. اللہ پاک جل شانہ کا وہاب، یا وہاب حبلی، ہاں یا وہاب حبلی. اور ایک لفظ ہے وہبی، وہبی یعنی اللہ جس کو غیبی علوم عطا فرماتا ہے، غیبی خزانہ عطا فرماتا ہے، غیبی برکت عطا فرماتا ہے، غیبی شفا عطا فرماتا ہے، غیبی عطا فرماتا ہے، وہ پتہ ہے کس میں؟ اس کی چابی ہے یا وہاب. غیبی نظام جس کو میرا رب عطا فرماتا ہے، وہ بیٹے ہیں، وہ نعمتیں ہیں، وہ رزق ہے، وہ عزت ہے، وہ دولت ہے، وہ سکون ہے، وہ چین ہے، وہ راحت ہے، وہ رحمت ہے. وہ کیفی غیبی نظام فرشتوں کے ذریعے ہے یا جنات کے ذریعے ہے یا انسانوں کے ذریعے ہے. وہ غیبی نظام، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، وہ غیبی نظام اچانک ملا. یا وہاب، یہ لفظ یا وہاب ہے. اللہ کا نام جو وہاب ہے. رب حبلی ملکن، مولا عطا فرما مجھے ایسا ملک. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جو پھر کسی اور کے پاس نہ ہو، اور مولا ایسا ملک دے پھر اور کسی کے پاس بھی نہ ہو اور مجھ سے چھیننا بھی نہیں. وہاب، یا وہاب. ہاں، کھجور کے ساتھ نسبت میرے کملی والے کی ہے، کھجور کے ساتھ نسبت انبیاء کی ہے. کھجور کے ساتھ نسبتیں ہیں. جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں، ان کو دائیں بائیں اوپر نیچے سے کاٹو، نہیں مریں گے، پھلیں گے پھولیں گے، شاخیں نکالیں گے. کھجور واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹ دو مر جائے گا. انسان کو دائیں بائیں سے کاٹو نہیں مرے گا، اوپر سے کاٹو مر جائے گا. جب انسان کی خمیر کی مٹی رب نے انسان کا جسم بنایا تو اس میں جو مٹی بچی تھی، اس ساری بچی مٹی کو رب نے کھجور کا درخت بنا دیا. آج بھی پوری دنیا ہم نے خوب کھجوریں کاٹی. آج گھروں اور بنگلوں اور کوٹھیوں میں اور بازاروں اور سڑکوں میں کھجور کے درخت پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں. یہ زندگی میں ہمارا ساتھ دیکھیں. میں بصرہ میں گیا، بصرہ کی کھجوریں، عراق کی کھجوریں، کھجوروں کے درخت ہی درخت ہیں. ہزاروں میل کا سفر کھجوروں کے ساتھ ہی ساتھ ہے. بغداد میں اور کہاں کربلا میں اور کہاں کوفہ نجف میں اور کہاں کھجوریں ہی کھجوریں ہیں. اور عجیب بات بتاؤں، کھجوروں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے، درختوں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے. ہر درخت کا مزاج اور ہے، پر کھجور کا مزاج اور ہے. ہر درخت کے سائے کی اپنی تاثیر ہے. جو اس دن ایک صاحب کہنے لگے، ہم ایک جگہ گئے، ہم نے گوبر، خشک گوبر، یہ گائے بھینس کا جسے اپلے بھی کہتے ہیں، پاتھیاں بھی کہتے ہیں، خشک گوبر کی پکی ہوئی چائے پی. اس کا ذائقہ اور تھا. سوئی گیس کی پکی ذائقہ اور ہو، کوئلوں کی چائے پکی ذائقہ اور ہے، لکڑی کی چائے پکی، روٹی پکی ذائقہ اور ہے. اسی طرح کھجور کے سائے کا ذائقہ، مزہ، تاثیر، کمال اور ہے. اس کی گٹھلی کی اپنی تاثیر ہے، اس کی گٹھلی کا اپنا کمال ہے. اور اس کی گٹھلی، اور اگر اس کی گٹھلی ہو کھجور کی، سنیں، یا کھجور کی گٹھلیاں ہوں، کھجری ہو کھجور کی، گٹھلی ہو کھجور کی، اور پھر پڑھا جائے یا باسط ہو یا وہاب ہو. اے میری بندشوں کو کھولنے والے، باسط باسط باسط. میری مشکلیں کھل گئیں، میری بندشیں کھل گئیں، میری گلیاں بند تھی کھل گئیں، میرے راستے بند تھے کھل گئے، میرا رزق بند تھا کھل گیا، میری مقدر بند تھی کھل گئی، میرے نصیب بند تھے کھل گئے. وہ رشتوں کی شکل میں، وہ رزق کی شکل میں، وہ صحت کی شکل میں، وہ جادو جنات اثرات اور بندشوں کی شکل میں. یا باسط تو میری تمام بندشیں کھل گئیں اور مولا اب کھل گئی ہیں. تو بندے پھر مانگتا کیا ہے؟ کہتے اللہ اب یا وہاب دے، اب وہاب دے. کیا؟ غیبی خزانے، غیبی رزق، غیبی نظام، سارے برکتوں کے، دولتوں کے، عزتوں کے، وقار کے، شان و شوکت کے اب مولا وہ عطا فرما. یا باسط یا وہاب. اللہ اکبر. ایک تسبیح زندگی میں، دن میں
कभी भी दिन में अव्वल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ पढ़ लिया करें। एक तस्बीह इसकी पढ़ लिया करें जब भी आपको सहूलत हो, एक तस्बीह पढ़ लिया करें। बहुत तासीर है इसमें, बहुत कमाल है। बंदिशों को खोलने या बासतों और गैबी निजाम अपने करीब लाने, बस वो गैबी निजाम, वो रिस्क की शक्ल में, सेहत की शक्ल में, रहमत की शक्ल में, आफियत की शक्ल में, अता, किसी भी गैबी निजाम को अपने करीब लाने के लिए ये एक बेहतरीन, मुबारक, बाबरकत और सादत मंद लफ्ज है। अल्लाह पाक के अस्माए हुस्ना में से, कुरान में से ये लफ्ज है, या वहाबो, ये बरकत, ये रहमत, ये सुकून, ये चैन, ये खैरें, ये आफियतें तोहफा लेके जा रहे हैं। मुझे एक साहब कहने लगे, हमारे बड़ों को किसी ने या वहाबो दिया था। कहने लगे नस्लें गुजर गई हैं। कहा कि लोगों को कभी पढ़ के दम कर देता हूं, कभी पढ़ के पानी दम करता हूं, कभी फूंक मार देता हूं, कभी क्या कर देता हूं। कहा जिस चीज के लिए होता है, कहा वो ठीक हो जाता है, बंदा सेहतमंद होता है। मैंने कभी किसी को बताया नहीं। कहा ना अहल लोग हैं, इनको क्या बताऊं। मैंने कहा मेरे कमली वाले का हर उम्मती अहल है, मैं तो बता देता हूं, तो सबको बता देता हूं और दुआ करता हूं कि मेरी कफन में अमानतें लेकर मैं ना जाऊं, उम्मत की अमानतें साथ छोड़ के जाऊं और लौटा के जाऊं। या बासे तो या वहाब, अल्लाह के नाम वहाब की अजब है। कश्फ इसमें है, गैबी रिस्क इसमें है, गैबी खजाने इसमें हैं, गैबी दौलत और बरकतें इसमें हैं, और गैब से जादू, जिन्नात, असरात और बंदिशों को अपनी पड़ जाए इसी वहाब में है। और जिंदगी की बंदिशें या बासतों में, या बासत, वो शादी की, वो रिस्क की, वो दुकान बंधी हुई है, कारोबार बंधा हुआ है, वो दिल बंधा हुआ है, वो नेकी बंधी हुई है, मुसल्ले तक मेरे सजदे नहीं जाते, नेकी की तौफीक या बासतो। अल्लाह का निजाम अनोखा है। जो अल्लाह जिसको देता है ना, फिर ऐसे देता है। और खुशकिस्मत हैं जो तलब से आते हैं। आपके उठे हुए कदम जो तलब वाले कदम हैं, अल्लाह के यहां इनकी कीमत है, अल्लाह के यहां इनकी कीमत है, और अल्लाह के यहां इनका कमाल है। अल्लाह से एक चीज मांगा करे, या अल्लाह मेरे कदमों को, या अल्लाह मेरे कदमों को उधर उठा जहां तेरी रजा हो। अल्लाह वहां से मेरे कदमों को रोक दे जहां तू और तेरा हबीब नाराज हो।